اختاروا لنطفکم ایک صلوات بجا محمد و علی محمد۔ عزیزان محترم، آج ہم ان ہستیوں کا جشن اور ان شخصیتوں کی ولادت کی خوشی منانے کے لیے آئے ہیں جنہوں نے اپنے خون سے تاریخ اسلام کا سنہرا باب لکھا۔ یہ عجیب اتفاق ہے، یا یوں کہوں کہ مشیت ایزدی یہی تھی کہ وہ ساری ہستیاں اور وہ ساری ذاتیں کہ جنہوں نے اسلام کو قیامت تک کے لیے زندگی عطا کر دی، جنہوں نے نہ صرف اسلام کو بلکہ 1,24,000 نبیوں کی محنتوں کو رائگاں نہیں ہونے دیا، ضائع نہیں ہونے دیا، ان ساری ہستیوں کو اللہ نے 1 مہینے میں سمیٹ کے بھیج دیا۔ اور نہ صرف ان ہستیوں کو بلکہ اس ذات کو بھی اس مہینے میں بھیجا کہ جو اللہ کے دین کو سارے دین پہ غالب کرے گا۔ یہ عجیب مہینہ ہے کہ بروایت اس مہینے کی پہلی تاریخ کو خواہر حسین جناب زینب کی ولادت، اور اس کی 3 کو امام حسین فاتح کربلا، اور 4 کو برادر حسین جناب عباس علیہ السلام، اور 5 کو علی ابن الحسین علیہ السلام۔ دیکھیے یہ 4 یہی وہ 4 ذاتیں ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی رگوں میں اسلام کی مردہ رگوں میں اپنے خون کی آبیاری کی ہے، اپنے خون کو بھرا ہے۔ اگر صرف امام حسین اور جناب عباس ہوتے اور جناب زینب اور علی ابن الحسین نہ ہوتے تو بھی واقع کربلا بھی مٹ جاتا اور نام اسلام بھی ختم ہو جاتا۔ جتنی ضرورت اسلام کو امام حسین اور جناب عباس کی تھی، اتنی ہی ضرورت اسلام کو جناب زینب اور علی ابن الحسین کی تھی۔ اللہ نے ان 4 شخصیتوں کو، ان 4 مقدس ذاتوں کو اس مہینے میں جو ہے وہ بھیج دیا۔ عزیزان محترم، ہم اولاد کی تربیت کے سلسلے میں ہمارا تصور جو ہے اور ہمارا جو مزاج ہے وہ یہ کہ جب بچہ اس دنیا میں آ جائے تو اس کی پرورش اور اس کی تربیت کے بارے میں سوچتے ہیں۔ یعنی بچہ جب اس دنیا میں آئے اس کے بعد پیرنٹس کو، اس کے بعد ماں باپ کو فکر ہوتی ہے اس کی پرورش کی، اس کی تربیت کی، کہ اس کی تربیت کیسی ہونا چاہیے تاکہ یہ بچہ آگے چل کے نیک ہو، صالح ہو۔ لیکن ہماری سوچ سے اور ہمارے نظریے سے ہٹ کے اسلام کا نظریہ کچھ اور ہے۔ اسلام بچے کی ولادت کے بعد تربیت کے لیے نہیں کہہ رہا ہے، تربیت تو بچے کی ولادت کے بعد بھی ہوگی، لیکن اسلام ہم سے کیا چاہ رہا ہے؟ اسلام ہم سے چاہ رہا ہے کہ اگر تمہیں نیک اولاد، صالح اولاد چاہیے تو تمہیں اولاد
کی تربیت کے لیے اور نیک اولاد حاصل کرنے کے لیے تمہیں ولادت کے بعد نہیں بلکہ ولادت سے پہلے فکر کرنا پڑے گی. توجہ کیجیے گا. اور اسی لیے پیغمبر اسلام کیا فرماتے ہیں؟ وَاخْتَارُوا لِنُطَفِكُمْ، تم اپنی اولاد کے لیے مناسب مقام جو ہے وہ منتخب کرو. اپنے نطفوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے مناسب مقام منتخب کرو. کہنا کیا چاہتے ہیں؟ پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں کہ تم شادی سے پہلے اس کی فکر کرو کہ تمہیں کیسی اولاد چاہیے. تم شادی سے پہلے اس کے بارے میں سوچو، اس کے بارے میں وچار کرو کہ تمہیں کیسی اولاد چاہیے. نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ بیج وہی پھل دیتا ہے اور وہی اچھا درخت نکلتا ہے کہ جہاں زمین اچھی ہو. اور اگر زمین خراب ہے اور اگر زمین بنجر ہے تو یاد رکھیے کہ وہ بیج جو زمین میں ڈالا گیا ہے ممکن نہیں ہے کہ وہاں صحیح درخت نکل پائے یا صحیح پھل دے پائے. کیا ضروری ہے؟ اسلام نے کیا کہا ہے کہ بیج ڈالنے سے پہلے زمین کو دیکھو، زمین اچھی ہے یا نہیں اچھی ہے. اسی کی طرف پیغمبر اسلام اشارہ کر رہے ہیں کہ تم اولاد حاصل کرنے سے پہلے تم اپنی اولاد کو جس ظرف میں امانت کے طور پہ منتقل کرنا چاہتے ہو اس کا انتخاب پہلے صحیح کرو. توجہ کیجیے گا. اور اسی کی طرف جو ہے وہ جناب عباس علیہ السلام کی زندگی، یعنی آپ کا وجود کوئی عام انسانوں جیسا وجود نہیں تھا بلکہ آپ کا وجود ایک مقصدی وجود تھا. کسی مقصد کے تحت آپ کو اس دنیا میں لایا گیا تھا. توجہ کیجیے گا. کسی مقصد کے تحت آپ کا وجود ہوا تھا. جناب عباس علیہ السلام کا مولا کائنات، ایک صلوات دیجیے محمد والے. مولا کائنات ولادت جناب عباس سے پہلے اس فکر میں ہیں کہ مجھے ایک ایسا بچہ چاہیے، ایک ایسا بیٹا کہ جو کربلا میں کام آ سکے. دیکھیے مقصد کتنا اہم ہے، اور جتنا ہی مقصد اہم ہوگا اتنے ہی زیادہ جو ہے وہ اس کے لیے اہتمام کیا جائے گا. حالانکہ امام نے اس سے پہلے بھی شادیاں کی تھی، جناب ام البنین سے پہلے بھی اور جناب ام البنین کے بعد بھی شادیاں کی، لیکن کسی شادی میں جناب عقیل سے مشورہ نہیں کیا. صرف ایسی شادی کے لیے جناب عقیل سے مشورہ کیا ہے. ایک سوال یہاں پہ لوگوں کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ امام وقت کیا اس کو علم نہیں تھا، کیا اس کو معلوم نہیں تھا کہ عرب میں کون سا خاندان، کون سی فیملی سب سے زیادہ بہادر ہے، کون سی فیملی سے جو ہم شادی کریں تاکہ اس کے ذریعے سے جو ہے وہ ہمیں اپنے مقصد کے مطابق بیٹا ملے. یہ جناب عقیل سے مشورے کی ضرورت کیا ہے؟ صحیح ہے بات اپنی جگہ پر، لیکن کبھی کبھی مشورہ عدم علم اور نہ جاننے کی وجہ سے لیا جاتا ہے، اور کبھی کبھی مشورہ لینے کا مطلب ہوتا ہے مشورہ دینا، راستہ دکھانا. امام جناب عقیل سے مشورہ لے نہیں رہے تھے بلکہ حقیقت میں جناب عقیل کو اس مقصد کی طرف متوجہ کر رہے تھے. عقیل کہ جس طرح سے ہم اس مقصد کے لیے ایک ایسی اولاد چاہتے، تم بھی اپنے اولاد کی تربیت اس کے لیے کرو، ایسے اہم مقصد کے لیے. جناب عقیل نے مشورہ دیا کہ قبیلہ کلاب کی عورت جو جناب عباس کی والدہ تھی فاطمہ بنت حزام، یہ قبیلہ ایسا قبیلہ، دیکھیں جناب عباس علیہ السلام کے اگر آپ دیکھیں تو دونوں طرف سے کمالات جو ہیں وہ جناب عباس کو ملے ہیں. بچے کی تربیت میں یہ علم نفسیات کا جو ہے وہ فیصلہ ہے کہ بچے کے کردار میں، انسانی کردار میں جہاں وراثت
اثر کرتی ہے وہاں ماحول بھی اثر، یعنی دو چیزیں انسانی کردار میں جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے، ایک وراثت اور دوسرے ماحول۔ وراثت کے اعتبار سے جناب عباس کو کیا ملا؟ ددیال سے اگر آپ دیکھیں تو ددیال میں جو ہے وہ یعنی باپ کی طرف سے اگر نسل دیکھی جائے تو باپ علی جیسا ہے، دادا ابو طالب جیسا ہے، اور اس کے بعد آئیے عبد مناف اور ہاشم جیسی شخصیتیں، ایک سے ایک بڑھ کے فخر میں، ایک سے ایک بڑھ کے مرتبے میں، منزلے میں، بہادری میں، ہر لحاظ سے ددیال پاک و پاکیزہ ہے، کمالات سے بھرا ہوا ہے۔ اور نانیال میں آئیے ماں کی طرف سے تو ماں کی طرف سے جو ہے وہ ماں کے باپ کا رشتہ حوازن تک پہنچتا ہے، اور ماں کی ماں جو ہے وہ قبیلہ کلاب تک پہنچتی ہیں۔ یہ وہ قبیلہ ہے کہ جس میں اکثر لوگوں کے بارے میں ملتا ہے جن کے بارے میں ملتا ہے ملاعب الاسنہ، یعنی یہ قبیلہ جناب رسول نے اپنے علم نبوت سے جو دیکھا، کہا تیرے اولاد نہیں تیری قسمت میں، اور یہ مایوس ہو کے پلٹا تو ادھر سے حسین چلے آ رہے ہیں کھیلتے ہوئے۔ بات کیا ہے؟ کہا نواسے فرزند رسول، میں آپ کے نانا کے پاس گیا تو یہ حاجت لے کے، نانا نے آپ کے کہہ دیا کہ میرے قسمت میں اولاد نہیں، کہا واپس آ جاؤ، اور پھر آپ نے کہا کہ نانا میں نے اسے ایک بیٹا دیا، رسول نے کہا بیٹا اس کی قسمت میں اولاد نہیں، حسین نے کہا نہیں میں نے 2 بیٹے دیے، پھر رسول نے کہا، اور پھر حسین نے کہا نہیں میں نے 3 بیٹے دیے، اور 7 بیٹوں تک جب بات آئی تو جبریل ادھر سے پیغام لے کے آنے، اے اللہ کے حبیب اب نہ کہیے گا ورنہ مشیت جب تک حسین کہتے رہیں گے مشیت عطا کرتی رہے گی۔ اب آپ کہیں گے کیا رسول کو معلوم نہیں تھا؟ دیکھیے رسول کو معلوم تھا یا نہیں تھا، لیکن اللہ کو حسین کا مرتبہ اور حسین کے منزلت دکھلانا تھی کہ پہچانو میرا حسین کیا ہے، حسین کے منزل، حسین کا مرتبہ اللہ کی نظر میں کیا ہے۔ تو یہ وہ حسین ہے، اور وہ حسین جو ہے وہ عباس کی تربیت کر رہا ہے، وہ حسین جناب عباس کی پرورش کر رہا ہے، وہ حسین جو ہے وہ جناب عباس کو جو ہے وہ ہر وقت جناب عباس حسین کے ساتھ ہیں، ہر وقت جناب عباس حسین کی پرورش میں ہیں، ہر وقت حسین کی دیکھ بھال میں ہیں۔ سچ بتائیے یہ بچہ جب بڑا ہوگا، اور یہی تو وجہ ہے معرفت کی اس منزل میں عباس بچپن میں پہنچ گئے تھے کہ جہاں ہمارے بزرگ بھی نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ بچپن واقعہ ہے، بچپنے کا کہ مولا کائنات ایک مرتبہ جناب عباس کو اپنی آغوش میں بٹھائے ہوئے اور آپ کو گنتی سکھا رہے ہیں، کہا بیٹا کہو واحد، جناب عباس نے کہا واحد، اور پھر جب مولا کائنات نے کہا کہ بیٹا کہو اثنین یعنی 2، تو جناب عباس خاموش ہیں۔ کئی بار امام نے کہا بیٹا کہو 2، جناب عباس نہیں کہہ رہے ہیں، آخر میں جو ہے وہ جناب عباس نے کہا بابا جس زبان سے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا اس زبان سے 2 کیسے کہوں؟ حالانکہ بچے ہیں، اگر 2 کہہ دیتے تو کوئی فرق نہ پڑتا۔ اور پھر مولا تو گنتی سکھا رہے تھے، معرفت کا درس نہیں پڑھا رہے تھے، لیکن نہیں، اب جناب عباس اس بچپنے میں بتا رہے کہ دیکھو میں کس منزل پہ ہوں، مجھے پہچانو۔ جناب عباس کی رگوں میں جو ہے وہ ایک طرف علی کا خون ہے، ایک طرف علی کا لہو ہے، تو دوسری طرف ام البنین کا شیر ہے، ام البنین کا دودھ ہے۔ دونوں طرف سے جناب عباس کو شجاعت اور بہادری ملی ہوئی ہے، اور یہی تو ہے دنیا نے دیکھا کیا ہے کہ جناب عباس کی شجاعت کو دنیا والوں نے دیکھا ہی نہیں ہے اور کبھی موقع ہی نہیں ملا۔ صرف ایک مختصر سا موقع جناب عباس کو مولا کائنات نے جنگ صفین میں دیا تھا، صرف ایک تھوڑا سا موقع۔ صاحب کبریت احمد لکھتے ہیں کہ ایک دن امام نے، جبکہ آپ کی عمر ابھی 11 سال کی ہے، البتہ چونکہ جناب عباس کا قد یقیناً اتنا تھا کہ 11 سال کی عمر میں جو ہے آپ ایک مرد کامل کی حیثیت سے لگتے تھے۔ جنگ صفین میں آپ نے جناب عباس کو زرا اور سارا لباس پہنا کے بھیجا۔ تو صاحب کبریت احمد لکھتے ہیں کہ ادھر سے
معاویہ کے لشکر میں ایک بہت بڑا پہلوان ابن شاشا نام کا تھا. معاویہ نے کہا ہے ابن شاشا جاؤ اس جوان کے مقابلے میں. ابن شاشا نے کہا یہ تو جوان ہے اور بچہ لگ رہا ہے, اس سے میں کیا مقابلہ کروں, میرے 7 بیٹے ہیں, میں اپنے 7 بیٹوں میں سے ایک بیٹا بھیجے دے رہا ہوں, اس کا کام تمام کر دے گا. اس نے پہلے اپنے چھوٹے بیٹوں کو بھیجا, وہ آیا, ابھی وار کا رد و بدل ہوا کہ جناب عباس نے اس کا کام تمام کر دیا. اب تو ابن شاشا کی تیوریوں پہ بل پڑے, فوراً دوسرے بیٹوں کو حکم دیا, وہ آیا, اس کو بھی واصل جہنم کیا. ہوتے ہوتے 7 بیٹے ابن شاشا کے جو ہے وہ واصل جہنم ہو جاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ باپ کے سامنے جب اس کے 7 بیٹے جو ہے وہ خون میں تڑپ رہے ہوں تو باپ جو ہے وہ جوش میں جو ہے اٹھتا ہے, تلوار لیتا ہے اور جوش میں میدان جنگ میں آتا ہے, جناب عباس پہ حملہ کر دیتا ہے. لیکن جناب عباس اس کے حملے کو جو کاٹ کے ایسا وار کرتے ہیں کہ لشکر والوں کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ تلوار کب چلی اور گردن کب کٹی. یہ تو جب گھوڑا حرکت میں آتا ہے تو دنیا دیکھتی ہے کہ سر الگ ہے اور دھڑ الگ ہے. لشکر والوں نے چیخنا شروع کر دیا کہ یہ تو علی ہیں, یہ کوئی اور نہیں ہے. مولا کائنات اپنے لشکر سے نکلتے ہیں اور آپ کے چہرے سے جب نقاب ہٹاتے ہیں آواز دیتے ہیں یہ علی نہیں ہے, ھذا قمر بنی ہاشم, یہ بنی ہاشم کا چاند ہے, یہ علی نہیں ہے. ایک صلوات دیجئے محمد وعلی آلہ. تو وہ جناب عباس کہ جن کی پرورش امام علی کیا آغوش میں ہوئی, 14 سال تک اپنے باپ کے سائے میں اور سارے حالات کا جائزہ لے رہے ہیں. جناب عباس نے خلافت سیوم کے بھی کچھ حالات دیکھے اور اس کے بعد اپنے باپ کے زمانے کے جو حالات تھے ان کو بھی دیکھا, اور اس کے بعد سن 41 ہجری سے 50 ہجری تک اپنے بھائی امام حسن کے ساتھ رہے اور امام حسن کے ساتھ جو بھی کیا امت والوں نے اس کو بھی دیکھا. اور اس کے بعد سن 50 سے سن 60 ہجری تک, سن 61 ہجری تک جو ہے وہ امام حسین کی سائے تربیت میں رہے. جناب عباس نے یہ سارے ماحول کو دیکھا ہے. آپ سچ بتائیے, دیکھیے جناب عباس کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا تھا, اور اس مقصد کے تحت آپ سوچیے کہ جناب عباس کے جذبات جب حالات کو دیکھ رہے ہوں گے کو کس طرح سے جناب عباس کے جذبات جو ہے وہ سینے میں مچل رہے ہوں گے. دیکھیے شجاعت اسی کا نام ہے. شجاعت یہ نہیں ہے کہ انسان تلوار لے لے اور بس جو بھی سامنے آئے اس کو قتل کر دے. نہیں, جناب عباس نے ہمیں بتایا کہ شجاعت کسے کہتے ہیں. اور جناب عباس نہیں بلکہ پیغمبر اسلام کا ایک واقعہ ہے. پیغمبر اسلام ایک جگہ سے گزر رہے ہیں, دیکھا کچھ صحابی جو ہے وہ زور آزمائی کر رہے ہیں, ایک جگہ کھڑے ہوئے ہیں. پیغمبر اسلام نے کہا کیا یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا ہم لوگ جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم میں کون سب سے زیادہ طاقتور ہے, اور ایک بہت وزنی پتھر رکھا ہوا ہے اس کو اٹھانا چاہتے ہیں. کون سب سے زیادہ طاقتور ہے, کون سب سے زیادہ بہادر ہے جو اس پتھر کو اٹھا لے؟ تو پیغمبر اسلام کہتے ہیں کہ میں بتاؤں کون سب سے زیادہ طاقتور ہے, کون سب سے زیادہ بہادر ہے؟ پیغمبر اسلام کہتے ہیں وہ سب سے زیادہ بہادر نہیں ہے جو اس پتھر کو اٹھا لے, بلکہ سب سے زیادہ بہادر وہ ہے جس کو اپنے نفس پہ, اپنے غضب پہ کنٹرول ہو. وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے, وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ بہادر ہے, شجاع ہے. جناب عباس کا کمال ہی یہی ہے, جناب عباس کی شجاعت ہی یہی ہے کہ انہوں نے سب کچھ اپنے سامنے ہوتے ہوئے دیکھا ہے. آپ پوری تاریخ مدینے سے کربلا کی پڑھ ڈالیے, لیکن جناب عباس کی تلوار کہیں بھی مرضی امام کے خلاف نہیں نکلی ہے, بلکہ جناب عباس نے اپنے کو امام کی مرضی میں فنا کر دیا تھا, اپنے کو امام کی مرضی میں ختم کر دیا تھا. جو امام کی مرضی ہو وہی میری مرضی ہو, وہی میری مرضی ہے. جو امام کی مشیت ہے, جو امام کی چاہت ہے, وہی میری چاہت ہے. ورنہ یہ بڑے جگر کا کام ہے کہ جس ہاتھوں سے بہادر خیمے لگائے انہی ہاتھوں سے بہادر خیموں کو اٹھا لے. اور جبکہ اس شجاع, اس بہادر نے کہہ دیا ہو کہ اگر اس خط کے آگے بڑھے تو خون کی ندیاں بہہ جائیں گی, لیکن نہیں, عباس نے بتایا کہ شجاعت اس کا نام نہیں ہے
کہ تم نفس کے ہاتھوں میں چلے جاؤ، بلکہ شجاعت اس کا نام ہے کہ تم نفس کو اپنے کنٹرول میں رکھو، اپنی مرضی کا پابند بناؤ. یہ ہے شجاعت حقیقت میں. اور جناب عباس نے اسے ثابت کیا ہے کہ میں کیا ہوں. یہ جناب عباس کی مختصر سی. جناب عباس کو تو دنیا والے صرف شجاع اور بہادر کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، اور آپ کے علم اور آپ کے فقاہت کے بارے میں دنیا کو نہیں معلوم. جناب عباس ایک طرف شجاع بھی تھے تو دوسری طرف بہت بڑے عالم اور فقیہ بھی تھے. آپ کے ایمان کے ثبوت میں ائمہ معصومین کی زیارتیں، جہاں امام چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اشہد لک بالتسلیم والتصدیق والوفا، میں گواہی دیتا ہوں آپ کے تسلیم، آپ کے تصدیق اور وفاداری کے بارے میں. تسلیم اور رضا کی منزل دیکھیے کہ امام کی مرضی کے خلاف ذرہ برابر بھی کوئی قدم نہیں اٹھایا جا رہا ہے، اور تصدیق کی منزل یہ ہے کہ بچپن میں وحدانیت کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے. اور وفاداری کی منزل آپ دیکھیں تو وفاداری جناب عباس کی آج تک، دیکھیے اس پورے قبیلے میں، اس پورے خاندان میں، بنی ہاشم کے خاندان میں ہر ایک وفادار تھا. کسی کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے، یہاں سے لے کے جناب ابراہیم اور اسماعیل تک کا شجرہ اور نسب دیکھ ڈالیے، ہر ایک وفادار تھا. لیکن ہر ایک کی وفاداری اپنی جگہ پر، مگر کسی نام کے ساتھ لفظ وفا نہیں لگ پایا. یہ صرف جناب عباس کی ذات ہے کہ جب بھی جناب عباس کا نام آتا ہے لفظ وفا جناب عباس کے ساتھ لایا جاتا ہے. عباس با وفا، یہ ہے وفاداری جناب عباس کی. جناب عباس کے بارے میں چھٹے امام کہتے ہیں کان امنا عباس ابن علی نافذ البصیرت وصلب الایمان. ہمارے چچا عباس ابن علی نافذ البصیرت تھے، ان کی بصیرت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے، وہ کتنے صاحب ایمان تھے. وصلب الایمان. اور ایک جگہ پہ کہا جا رہا ہے قد کان من فقہاء اولاد الائمہ وقد کان عدلا وثقتا وتقیا ونقیا. جناب عباس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اولاد ائمہ میں سے فقیہ تھے. فقیہ جانتے ہیں؟ آج جس کی تقلید آپ کر رہے ہیں، مرجع، اس کو کہتے ہیں فقیہ. کہا جا رہا ہے کہ اولاد ائمہ میں سے جناب عباس فقیہ تھے، عادل تھے، ثقہ تھے، تقی تھے، نقی تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے. ایک جگہ پر جو ہے وہ امام کا جملہ ہے ان عباس ابن علی ذق العلم زقا. عباس ابن علی کو علم ویسے بھرایا گیا ہے جیسے ایک پرندہ اپنے چھوٹے سے بچے کو دانہ بھراتی ہے، ویسے جناب عباس کو جو علم بھرایا گیا ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ پردہ نشین جناب زینب جو پردے میں رہنے والی ہیں، ان کے بارے میں معصوم کیا کہہ رہے ہیں کہ انت عالمۃ غیر معلمہ. تو جناب عباس تو ہر وقت اپنے باپ کے ساتھ ہیں، گھر میں بھی ہیں، باہر بھی ہیں، ہر وقت اپنے بھائیوں کے ساتھ ہیں. تو جناب عباس کے علم کی کیا منزلت ہوگی؟ جناب عباس نے اپنے کردار کو اس بلندی پہ پہنچا دیا ہے کہ جہاں جس کے بعد پھر عصمت کی حدیں چالو ہو جاتی ہیں. جناب عباس اس شخصیت کا نام ہے، اس بلند کردار شخصیت کا نام ہے کہ جس کے لیے علماء کو الگ سے لفظ بنانا بنا ہے، محفوظ عن الخطا. جناب عباس یقیناً اصطلاحی معصوم تو نہیں تھے، لیکن آپ کی زندگی میں کوئی بھی ترک اولا تک نہیں ملے گا. گناہ تو چھوڑیے، ترک اولا تک نہیں ملے گا جناب عباس کی زندگی میں. اس ذات کا نام ہے جناب عباس. آج ہم ان کی بھی خوشی منانے آئے ہیں، اور آپ کے بھائی امام حسین کی بھی خوشی. امام حسین کی ذات آپ کے سامنے ہے کہ امام حسین کی ناز برداریاں پیغمبر اسلام نے کس طرح سے کی ہیں. واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شکاری شکار پہ جاتا ہے اور ایک ہرن کے بچے کو لے آتا ہے، رسول کی خدمت میں پیش کرتا ہے. اتفاق سے رسول کی خدمت میں امام حسن موجود تھے اور اس ہرن کے بچے کو امام حسن کو دے دیا
اور اسی کے بعد امام حسین آ جاتے ہیں۔ امام حسین جب بائی کی آغوش میں ہرن کے بچے کو دیکھتے ہیں تو بچپنا ہے، ایک مطلب بچپنے کی فطرت جو ہے وہ تڑپتی ہے اور یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں بھی بچے کو لوں، میرے پاس بھی ہرن کا بچہ ہو۔ کہا نانا آپ نے بھائی کو تو ہرن کا بچہ دے دیا اور مجھے، اور ابھی آپ کی آنکھوں میں آنسو جھلکنے ہی تھے کہ پیغمبر اسلام نے کیا دیکھا کہ مسجد کے سامنے سے ایک ہرن چلی آ رہی ہے اپنے آغوش میں اپنے بچے کو لیے ہوئے، اور آئی مسجد میں داخل ہوئی اور حکم خدا سے گویا ہوئی کہ اللہ کے رسول یہ شکاری جنگل میں جا کے میرے ایک بچے کو شکار کر کے لے آیا اور آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ ابھی میں جنگل میں تھی کہ مجھے آواز آئی کہ یہ ہرن اپنا دوسرا بچہ بھی رسول کی خدمت میں پہنچا دے اس سے پہلے کہ رسول کے چھوٹے نواسے کی آنکھوں سے آنسو زمین پہ آئے، اور حکم خدا سے وہ بچہ ہرن جو ہے وہ رسول کی خدمت میں پیش کر دیتے۔ رسول امام حسین کا وہ مرتبہ ہے کہ مشیت بھی حسین کو جو ہے وہ غمزدہ نہیں دیکھ سکتی ہے، مشیت بھی حسین کی آنکھوں میں آنسو نہیں دے سکتی ہے۔ امام حسین اور جناب عباس کی سیرت یہی ہے، ہم امام حسین اور جناب عباس کے ماننے والے ہیں۔ بس آخری میسج ہے، امام حسین اور جناب عباس کا پیغام ہی ہمارے لیے یہی ہے، کیا ہے کہ جس طرح سے ہم نے دین اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں، یہ وہ دو ذاتیں ہیں کہ جنہوں نے دین اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ اگر تم عباس کے چاہنے والے ہو، عباس نے جس طرح سے اپنے ہاتھوں کو اسلام کے لیے قربان کر دیا ہے، عباس نے جس طرح سے اپنی پوری زندگی مرضی امام میں ڈھال دی ہے، اسی طرح سے تم کو بھی اپنی پوری حیات امام کے اشاروں پہ چلنا ہے، اپنی پوری زندگی کو امام کی مرضی پہ ڈھالنا ہے۔ اور امام حسین کا بھی پیغام یہ ہے کہ اگر تم ہمارے چاہنے والے ہو تو تمہیں دین اسلام پہ جب بھی وقت پڑے گا قربانی دینا پڑے گی۔ اگر تم قربانی سے اپنے قدم پیچھے ہٹاؤ گے تو یاد رکھو صرف زبان سے ہمارے ماننے والے کہلاؤ گے لیکن حقیقت میں ہمارے ماننے والے نہیں ہو۔ امام حسین اور جناب عباس کا پیغام ہی یہی ہے کہ تمہیں جب بھی کبھی اسلام پہ، جب بھی کبھی امت پہ وقت پڑے تو تمہیں جان مال ہر طرح کی قربانی دینا ہے، اور حقیقت میں وہی شیعہ ہے حسینی، وہی شیعہ ہے عباس کا حقیقی چاہنے والا کہ جو وقت پہ اپنے مال کو، اپنی جان کو، ہر چیز کو اسلام پہ قربان کرتے۔ آئیے ہم سب مل کے اس باب المراد کہ جس کے بارے میں شاعر نے کہا ہے، توجہ کیجئے گا، جناب عباس کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ مانگنے والوں کو اس درجہ یقین ہے عباس، مانگنے والوں کو اس درجہ یقین ہے عباس، نہیں کہنا تیرا دستور نہیں ہے عباس، نہیں کہنا تیرا دستور نہیں ہے عباس۔ اور ایک شعر اور ہے کہ آ رہی ہے در و دیوار سے خوشبو وفا، آ رہی ہے در و دیوار سے خوشبو وفا، ایسا لگتا ہے کہ اس وقت یہی ہیں عباس، ایسا لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس وقت یہی ہے عباس۔ اور جناب عباس کی شان میں ایک شعر کہتے ہیں، شاعر کہتا ہے کہ جنگ لڑنے کے لیے نیز و شمشیر تو کیا، جنگ لڑنے کے لیے نیز و شمشیر تو کیا، اپنے ہاتھوں کا بھی محتاج نہیں ہے عباس، اپنے ہاتھوں کا بھی محتاج نہیں ہے عباس۔ اور آخری شعر کہ کیوں پریشان ہے زمانے کے مصائب سے سروش، کیوں پریشان ہے زمانے کے مصائب سے سروش، دل کے نزدیک رگے جاں سے قری ہے عباس، دل کے نزدیک رگے جاں سے قری ہے عباس۔ اسی عباس کے واسطے سے اور اسی عباس کے مولا امام حسین کے واسطے سے آئیے ہم بارگاہ عزدی میں دعا کریں، معبود
تجھے ان دو شخصیتوں کا، ان دو مقدس ذاتوں کا واسطہ ہے۔ معبود تجھے اہل بیت کی عظمت و جلالت کا واسطہ ہے۔ معبود دنیا میں جہاں جہاں بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں ان کی حفاظت فرما۔ جو بھی مومنین اور مومنات بیمار ہیں، خاص کر جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا، معبود تمام مومنین اور مومنات جہاں جہاں بھی بیمار ہیں انہیں شفا کامل عطا فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمیں جناب عباس اور امام حسین کا سچا چاہنے والا قرار دے۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہم میں جو بیمار ہیں شفا کامل عطا فرما۔ جو مومنین اور مومنات اس دنیا سے گزر گئے ان کو اپنی جوار رحمت پہ جگہ عنایت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ جو پریشان ان کے پریشانیوں کو دور کر دے۔ تمام مومنین اور مومنات کی جہاں جہاں بھی ہیں حفاظت فرما، خاص کر اس ملک میں تمام مومنین مومنات کے جان اور مال اور عزت و آبروی کی حفاظت فرما۔ پالنے والے اس ملک میں اور جہاں جہاں بھی مومنین ہیں ہمیشہ امن و سکون اور چین سے انہیں رکھ۔ پالنے والے دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود کر دے، پرچم اسلام کو بلند فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، مراجع کرام کی حفاظت فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو اس لائق بنا کے امام زمانہ کے سچے اعوان و انصار میں فرما۔ افضل الصلاة محمد وآل محمد۔ کرم تیرا اگر مجھ پر میرے سرکار ہو جائے، بنا پتوار کے کشتی سمندر پار ہو جائے، مجھے بھی جاگتے سوتے تیرا روزہ نظر آئے، ستارہ میری قسمت کا اگر بیدار ہو جائے، فرشتے کیا نبی آنے لگے تیری زیارت کو، اگر تو روزے شبیر کا زوار ہو جائے، میرے مولا میری بینائی کو ایسا ہنر دے دے، جہاں بھی بند ہو آنکھیں تیرا دیدار ہو جائے۔ افضل الصلاة۔ جتنے آئے تھے آپ کے در پہ کبھی خالی پھرا نہیں در سے، میں بھی ہوں آپ کا ایک سوالی، کیسے خالی پھرے تیرے در سے، میری قسمت کو مولا بدل دو، اپنا روضہ ہمیں آپ دکھاؤ، یا حسین میری فریاد اپنا روضہ ہمیں آپ جو ہے بیمار پاتے شفا ہے، نابیناؤں کو نور ملا ہے، ہاتھ پھیلا کے کب سے کھڑا ہوں، طالب رحم میں دل جلا ہوں، میرا دامن مرادوں سے بھر دو،
اپنا روضہ ہمیں آپ دکھاؤ، یا حسین میری فریاد مولا مشکل کشا کے پسے ہو، فاطمہ کے تو نور نظر ہو سخاوت کے گہرے سمندر، میرا دل اب نہ تڑپاؤ سرور، بہر معبود کے رحم کر دو، اپنا روضہ ہمیں آپ دکھاؤ، یا حسین میری فریاد اپنا روضہ ہمیں آپ دکھاؤ، تم نے لاکھوں کے آنسو ہے پہنچے، ٹوٹے دل کو سارا ہے بخشے، میری امیدوں کو اب نہ توڑو، لطف کی ایک نظر ہم پہ کر دو، مولا امداد کرنے کو آؤ، اپنا روضہ ہمیں آپ دکھاؤ، یا حسین میری فریاد سن لو، اپنا روضہ ہمیں اب دکھاؤ۔ افضل الصلاة محمد وآل محمد، صلوات و سلام عباس پہ ہو، مشکل کرو حل عباس علی، صلوات صلوات و سلام عباس پہ ہو، مشکل کرو حل عباس، صلوات حیدر کا پسر زہرا کا جگر ہے، ام البنین کا نور نظر، ہر حال مشکل کے دل بر، مشکل کرو حل عباس علی، صلوات صلوات و سلام عباس پہ ہو، مشکل کرو حل عباس علی، اے فاتح خیبر کے دل بر، اے لشکر سرور کے سردار، ایسی پیمبر کے غم خوار، مشکل کرو حل عباس علی، صلوات صلوات و سلام
عباس پہ ہو مشکل کرو حل عباس صلوات عباس تمہیں حیدر کی قسم زہرا کی قسم شبر کی قسم مظلوم و شہید سرور کی قسم مشکل کرو حل عباس علی صلوات صلوات و سلام عباس پہ ہو مشکل کرو حل عباس علی دیتا ہوں تمہیں اکبر کی قسم قاسم کی قسم اصغر کی قسم بلوے میں خلا اس سر کی قسم مشکل کرو حل عباس علی صلوات صلوات و سلام عباس پہ ہو مشکل کرو حل عباس علی ہے واسطہ پیاسی سکینہ کا اب لیجے خبر جلدی آقا عباس کے نام پہ جان فدا مشکل کرو حل عباس علی صلوات صلوات و سلام عباس پہ ہو مشکل کرو حل عباس علی ہم آپ کے ہے غلام مولا روزے پہ ہمیں لو جلد بلا مشتاق زیارت ہے مولا مشکل کرو حل عباس علی صلوات صلوات و سلام عباس پہ ہو مشکل کرو حل عباس علی عابد کی قسم تم کو آقا بیمار جو ہو وہ پائے شفا مدفن ہو میرا در کر
وہ بلا مشکل کرو حل عباس علی صلوات صلوات و سلام عباس پہ ہو مشکل کرو حل عباس علی صلوات افضل الصلاة محمد وآل محمد